ایک بار آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال من لا یامن جارہ بواقعہ۔ آپ نے 3 بار کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کون؟ آپ نے کہا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ محترم حاضرین، اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے۔ حسن اخلاق یہ مومن کی پہچان ہے، اور اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ اپنے امتیازات اور اپنی خصوصیات کی وجہ سے بہت ممتاز اور بہت نمایاں ہے۔ انسان کا اصل جوہر اس کا اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کے معاملات، کس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اسلام نے اخلاق کو جو اہمیت دی ہے وہ مختلف پہلوؤں سے اجاگر ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو رسالت کا بنیادی مقصد اسے قرار دیا گیا ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم، اس کی تکمیل، مکارم اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانا، انسانوں کی اخلاقی تربیت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھا گیا کہ دین کیا ہے،
تو آپ نے فرمایا الدین حسن الخلق، دین حسن اخلاق کا نام، یہ اصل دین ہے۔ اگر دینداری ہوگی تو اس انسان کا اخلاق اچھا ہو۔ دینداری کی پہچان، اس کی علامت اور اس کی کسوٹی حسن اخلاق۔ الدین و حسن الخلق، اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کی اہمیت دین میں کتنی زیادہ ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المؤمنین افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے کہا احسنہم اخلاقا، جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے وہ سب سے افضل ہے۔ اہل ایمان کے درمیان افضلیت کا معیار اخلاق، کردار ہے، حسن خلق ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اشخل شیء یوضع فی المیزان یوم القیامہ تقوی اللہ و حسن الخلق۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، میزان میں رکھے جائیں گے، تو سب سے وزندار چیز اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، سب سے زیادہ وزن اس کے اندر ہوگا۔ اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے نجات کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے حسن اخلاق لازمی شرط ہے۔ ایک خاتون کا ذکر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ بتایا گیا کہ وہ روزہ نماز کی بہت پابند ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہتے، برا بھلا کہتے ہیں، اخلاق اس کے اچھے نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہے من اہل النار، آپ عبادت کا اہتمام کریں اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائیں، آپ کے معاملات اچھے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، کیا اس کا مقام ہے، کیا اس کا مرتبہ۔ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس کی بہت ساری خصوصیات، بہت سی امتیازات۔ اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ قرآن حدیث میں اجمالی طور سے بھی اخلاق کی تعلیم ہے اور تفصیلی طور سے بھی اس کی تعلیم ہے۔ بعض آیات میں، بعض احادیث میں تاکید کی گئی کہ حسن اخلاق کو اختیار کرو، اور بہت سی احادیث، بہت سی آیات میں تفصیل کے ساتھ محاسن اخلاق کا ذکر ہے جن سے متصف ہونا ہے، اور دوسری طرف رذائل اخلاق کا ذکر ہے جن سے احتراز کرنا ہے، جن سے بچنا ہے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، ترمذی کی روایت ہے۔ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کا کام کرو تاکہ وہ نیکی برائی کے اثرات کو مٹا دے، اس کو ختم کر دے۔
اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اجمالی طور سے حسن اخلاق کی تاکید ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور بہت سے نصوص میں تفصیلات بیان کی گئی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت میں چند محاسن اخلاق کا ذکر ہے جسے اختیار کرنا چاہیے، اور چند رذائل اخلاق کا ذکر ہے جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے فحش چیزوں سے، منکرات سے، اور ظلم اور زیادتی سے۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، ناانصافی نہ کی جائے، اور احسان یہ ہے کہ کچھ بڑھ کے دے دیا جائے، کچھ مزید دے دیا جائے، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، عدل اور احسان یہ اخلاق کی بنیاد ہے، اور جس سماج کے اندر عدل اور احسان ہوگا وہاں آپس میں بھائی چارہ ہوگا، وہاں امن ہوگا، وہاں سکون ہوگا، وہاں لوگوں کے حقوق تلف نہیں کیے جائیں گے، زیادتی نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، ہر چیز میں عدل ہے، سب کے ساتھ عدل ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل ہے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ عدل ہے، پڑوسیوں کے ساتھ عدل ہے، سماج کے لوگوں کے ساتھ عدل ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن ہے اس کے ساتھ بھی عدل کا رویہ اختیار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هِيَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کی روش چھوڑ دو، عدل پر قائم رہو، یہی تقویٰ کا نتیجہ ہے اور یہی تقویٰ کا مطالبہ ہے۔ تو اسلام کا جو نظام اخلاق ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی، سچائی، دیانتداری، ایمانداری، ایفائے عہد، تمام چیزیں نصوص کے اندر بیان کی گئی، انہیں اختیار کرو، اور اس کے بالمقابل جو برے اخلاق ہیں ان کا نام لے کر کے کہا گیا کہ ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو۔ تو یہ جو خصوصیت ہے کہ اسلام میں اخلاق کا جو معیار ہے وہ وحی الہی ہے، ہماری عقل پہ اسے نہیں چھوڑا گیا ہے، لوگوں کے تصورات پہ اسے نہیں چھوڑا گیا، جس چیز کو چاہے اچھا سمجھے، جس چیز کو چاہے برا سمجھے۔ اچھی چیز وہ ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا، اور بری چیز وہ ہے جس کو شریعت نے برا کہا ہے۔ حسن اور قبح کا معیار وحی الہی ہے، ایک مستقل ذریعہ ہے، ایک مصدر ہے، ایک سرچشمہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہی معیار ہے، وہاں اجمال بھی ہے، وہاں تفصیل بھی ہے۔ تو ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ یہ وحی الہی ہے، جہاں اجمال بھی ہے، جہاں تفصیل بھی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں جو اخلاق کی تعلیم ہے وہ پوری زندگی کو محیط ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو اخلاقی تعلیمات سے اوپر ہو۔ ہر جگہ اخلاق، ہماری انفرادی زندگی وہاں بھی اخلاق، ہماری خاندانی زندگی، عائلی زندگی وہاں بھی اخلاقی تعلیمات،
ہماری سماجی زندگی، وہاں بھی اخلاقی تعلیمات، دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات، وہاں بھی اخلاقی تعلیمات، بین الاقوامی تعلقات، دنیا کی قوموں سے معاملات، وہاں بھی اخلاقی تعلیمات، یہاں تک کہ جنگ کے سلسلے میں بھی اخلاقی تعلیمات قرآن اور حدیث میں موجود، جن کو اخلاقیات الحرب کہا جاتا ہے، وہاں بھی اخلاق ہے۔ کسی غیر مقاتل پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، فصلوں کو تاراج نہیں کیا جائے گا، خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ جنگ کی بھی اخلاقیات ہیں۔ زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات، اخلاق کے دائرے سے کوئی چیز خارج نہیں۔ یہ اسلام کے نظام اخلاق کی ایک اہم ترین خصوصیت، بہت نمایاں خصوصیت۔ اور ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ مقصد بھی پاک ہونا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ آج کل کی جو دنیا ہے تو وہاں ایک اصول چلتا ہے، جس اصول کو کہتے ہیں الغایۃ تبرر الوسیلہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصد اگر اچھا ہے تو کسی ذریعے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، پڑوسی ممالک پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، غلط تشہیر بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے مقصد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں، وسائل اور غایات، دونوں کے اندر اخلاقیات کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اب کوئی آدمی اگر ڈکیتی کرے اور کہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کروں، تو غریبوں کی مدد کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، مقصد اچھا ہے، لیکن طریقہ صحیح نہیں۔ آپ دوسروں پہ زیادتی کر رہے ہیں، ان کا حق جو ہے لوٹ رہے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حلال ذریعے سے کمائیے، غریبوں کی مدد کیجیے۔ اسلام میں الغایہ لا تبرر الوسیلہ، مقصد بھی پاک ہو، ذریعہ بھی پاک ہو، دونوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ یہ اسلامی نظام کی خصوصیت ہے۔ اور آج جو مغربی تہذیب ہے اس کا جو اخلاق کا معیار ہے وہ اپنے قومی منفعت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک سکتے ہیں، قصداً جھونکتے ہیں تاکہ ان کی جو اسلحے کی تجارت ہے وہ باقی رہے۔ جنگ نہیں ہوگی تو اسلحہ کون خریدے گا؟ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جنگ ہوتی رہے۔ آج مغرب کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جنگی ساز و سامان بیچنا، اسلحہ کی فیکٹریوں کو چلانا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اور ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسلامی نظام اخلاق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے ایمان کا اور تقوی کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عقیدہ اس اخلاق پر آمادہ کرتا ہے۔ فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ کسی قوم سے معاہدہ ہے، اس کی جو مدت ہے اس مدت تک اسے پورا کرو، اللہ متقیوں کو چاہتا ہے۔ یعنی یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ ایفائے عہد کرو، کوئی معاہدہ ہے تو اس کو نبھاؤ، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ یہ ایمان کا نتیجہ ہے کہ آدمی کے اندر حسن اخلاق ہو۔ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہوگا تو امانت ہوگی۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو عہد اور پیمان کی پرواہ نہ کرے،
مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی زبان پہ قائم رہتا ہے، زبان دے دیا تو اسے پھر نہیں سکتا، معاہدہ کر لیا اس کو توڑ نہیں سکتا۔ ایمان سے اس کا تعلق ہے، عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اور یہ ایک مضبوط رشتہ ہے جو اخلاق پر ابھارتا ہے، اخلاق پر آمادہ کرتا ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال من لا یامن جارہ بواقہ۔ آپ نے 3 بار کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کون؟ آپ نے کہا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کے خلاف بات ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ ضیافت، مہمان نوازی، یہ بھی ایک اعلیٰ اخلاق ہے، اور آپ نے کہا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی ضیافت کرنی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق ایمان سے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق تقوی سے ہے۔ ایک ایسا سرچشمہ ہے، ایک ایسا محرک ہے جو انسان کو حسن اخلاق کو اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جزا اور سزا کا تصور بھی ہے، صرف نصیحت نہیں ہے۔ اگر آپ حسن اخلاق کا ثبوت دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انعام ملے گا، آپ جنت کے مستحق ہوں گے، آپ جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ اور اگر آپ بد اخلاقی کریں گے تو دنیا میں بھی سزا ہوگی، تعزیرات ہوں گی اس پر۔ کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے آخرت میں بھی عذاب ہوگا، دنیا میں بھی عدالت اس کو تعزیر کرے گی، اس کی تعزیری سزا ہوگی۔ بدعہدی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے تو اس کے اوپر تعزیر۔ اور اسلامی اخلاقیات کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے برتر اخلاق کی تعلیم دی، جسے اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اخلاق کی 2 سطح، ایک جوابی اور ایک اعلیٰ اخلاق۔ جوابی اخلاق کیا ہے؟ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو میرے ساتھ بدسلوکی کرے گا میں اس کے ساتھ بدسلوکی کروں گا۔ تو یہ چیز تو جانوروں میں بھی موجود ہے۔ انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کے ساتھ بھی میں اچھا سلوک کروں گا، جو میرے ساتھ بدسلوکی کرے گا اس کے ساتھ بھی میں اچھا سلوک کروں گا۔ اس کو اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی یہ دونوں چیزیں یکساں نہیں ہیں، دونوں کا نتیجہ الگ ہوتا ہے۔ ادفع باللتی ہے احسن، تم برائی کا جواب بھلائی سے دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے۔ جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے اس کے راستے سے کانٹے ہٹا دو، جو تم کو گالی دیتا ہے تم اس کو دعا دو، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس کے دل کو جیت لو گے، اس کے دل کو تم فتح کر لو گے۔ اسلام اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اسے متعارف کرایا جائے، اس کی افادیت کو دنیا کے سامنے واضح کیا جائے کہ اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن اور سکون آئے گا، اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر خوشحالی آئے گی، لوگوں کے تعلقات کے اندر مٹھاس آئے گی، بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ لیکن یہ تعارف یہ صرف زبان سے اور قلم سے نہیں ہوگا، اور صرف تقریر اور صرف تحریر سے نہیں ہوگا، اس کا اصلی تعارف ہمارے کردار سے ہوگا، ہمارے عمل سے ہوگا۔ ہم حسن اخلاق کا پیکر بنیں، ہم اسلامی اخلاق کا ایک مجسم بنیں، اس کی چلتی پھرتی تصویر بنیں، تو لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا، لوگ اس سے متاثر ہوں گے، یہ صحیح تعارف ہوگا۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو،
پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جا. عمل بولتا ہے، کردار بولتا ہے، اخلاق بولتا ہے. جنوبی ہند میں اسلام داخل ہوا عرب تاجروں کے ذریعے سے. ان کی دیانت داری، ان کے معاملات کی صفائی، ان کا برتاؤ، اس سے لوگ متاثر ہوئے. ہمیں اسلامی اخلاق کا نمونہ بننا چاہیے. ایسے عہد میں جب حسن اخلاق ناپید ہو رہا ہے، ایسے عہد میں جب اخلاق کے نمونے کم ہو رہے ہیں، اگر ہم اخلاقی نمونہ پیش کریں گے تو اندھیرے میں چراغ بن کر کے روشن ہوں گے اور اسلامی تعلیمات کا صحیح تعارف ہوگا. آج دنیا کو اخلاق کی تعلیم کی ضرورت ہے. آج دنیا کو اسلام کے نظام اخلاق کی ضرورت ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حسن اخلاق کا پیکر بنیں اور اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اسلامی اخلاق کا تعارف کرائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.